اسلام میں آزادی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان، تمام امت قربان، انہوں نے آزادی کا مقصد، مفہوم جو بیان کیا ہے اسلامی تصور سے، میں چاہوں گا اگر اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہماری رہنمائی کے لیے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بنیادی اسلامی تصور یہ ہے کہ جو اسلامک ویلیوز ہیں ان اسلامک ویلیوز کو ہم مکمل خود مختاری کے ساتھ، مکمل آزادی کے ساتھ زمین کے اس ٹکڑے کے اندر نافذ کر سکیں۔ اب وہ اسلامک ویلیوز کیا ہیں جس کو خود قائد اعظم بیان بھی کرتے رہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور، معاش، روزگار، اسلامک ویلیوز، قرآن کے سارے شرعی احکام، حقیقی ریاست مدینہ کا تصور، ایک سوشل ورکر اسٹیٹ کا تصور، اور ایک ایسی فلاحی ریاست جس میں سب کو مکمل طور پر قانون کے نیچے آنا پڑے، قانون بکے نہیں، شریعت کے مطابق فیصلے ہوں، پارلیمان، عدالت وہ اسلام اور قرآن کے نظام کے مطابق چلے، اور حقیقی ریاست مدینہ کا وہ تصور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرما رہے فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، جس کا کوئی تصور سبحان نہیں، اللہ، لیکن بے شک، قانون کی نفاذ کی بات سمجھانے کے لیے بے فرما شک، رہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے بے تو میں شک، ان کا بھی ہاتھ کاٹ دوں، بے جس شک۔ میں بڑے چھوٹے کی یہ تمیز ختم ہو میں جائے، چاہوں گا جس میں مفتی رول صاحب آپ آف اس لا واقعے ہو۔ کو بھی مختصراً بیان کر دیں کہ جب وہ قبیلے کی عورت آئی تھی، چوری کیا تھا، تو اس کے لیے جو ہے جب اسے روکا گیا ایک تو یہ تھوڑا سا خاتون مختصراً اسے بیان کر دیں۔ جی ایک خاتون جس کے بارے میں چوری کا جی الزام لگا اور پھر ثابت ہو گیا، جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سزا نافذ کرنے کا آرڈر جاری کر دیا، تو کچھ لوگ سفارش کرنے کے لیے آ گئے، تو جب سفارش کرنے کے لیے آئے تو فرمایا یہ تو مخزومی قبیلہ کی خاتون ہے اور اس کے بارے میں یہ آیا ہے، اور آج ثابت بھی ہو گیا، ان کو سزا دینے کے بارے میں تم کنسیشن، رخصت اور رعایت کی سفارش کرنے آئے ہو۔ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو سزا ان کو بھی دی جاتی۔ تو بے شک، یہ تصور تھا رول بے آف شک، لا کا، بے شک۔ اسلامک ویلیوز کا، اس ویلفیئر اسٹیٹ کا۔ اور دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 تا 77، اللہ نے ہماری اس آزادی کے حوالے سے ایک خوبصورت منظر کشی بھی کی ہے جو ہم پر فٹ آتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے اللہ سے وعدہ اور ایگریمنٹ کر لیا، اے اللہ اگر تو نے ہم پر فضل کر لیا، کچھ زمین کا ٹکڑا دے دیا، ہم بہت اچھے اور نیکوکار ہو کر کے وہاں پر کام کریں گے۔ جب اللہ نے وعدہ پورا کر دیا اور ان پر فضل کر دیا، اب وہ اعراض کرنے لگے، وعدے کی خلاف ورزی کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا جب انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی تو پھر قیامت کے دن تک کے لیے میں نے ان کے اندر نفاق ڈال دیا، اب ان میں خیانت ہے، کرپشن ہے، اب ان میں منافقت ہے۔ یہ منظر کشی اللہ رب العزت نے فرما رکھی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ناچنے کودنے کا نام آزادی نہیں ہے، ناچنے کودنے بالکل سے آپ نے آزادی مفتی صاحب حاصل بالکل نہیں ٹھیک ہوتی کہا، ہے۔ تھوڑا سا جو اس میں والدین کا کردار ہے اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالے گا کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے آج کل کے؟ اساتذہ کو، ٹیچرز کو، ریاست کو، بالخصوص بچوں کے والدین کو آزادی کا یہ حقیقی مفہوم اپنی اولادوں کو سمجھانا چاہیے، اس موقع پر نگرانی بھی کرنی چاہیے، ان کو اپنے گھروں میں ٹیبل پر بٹھا کر بتایا جائے کہ تحریک پاکستان میں بزرگوں نے کیا قربانیاں دی تھیں۔ اور دیکھیں چھوٹا سا بچہ بھی اگر ہوتا ہے نا تو نیچرل ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے، 5ویں جماعت جب وہ پڑھتا ہے، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں، پھر 8ویں، گویا کہ ایک بچہ بھی ترقی کی طرف جاتا ہے۔ ایک چھوٹا کریانے کا اسٹور ہوتا ہے، کل کو وہ شاپنگ اسٹور کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایک ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ 70-75 سال ہو گئے، یہ پوری اسٹیٹ کیوں ترقی نہیں کر رہی؟ ہم کیوں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہی معاشی وجہ ہے۔ اعتبار سے، سیاسی سٹیبلٹی کے اعتبار سے، مفتی صاحب شاید عدالت کے اس کی اعتبار قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، شاید ہماری پستی کی وجہ، جیسے کہ ابھی آپ نے سورہ توبہ کا مفہوم ہمیں سنایا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہماری قوم پہ یہ آیت فٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ہم دور حاضر کے بنی اسرائیل جو ہے وہ بن گئے اس حساب سے، تو یہ جو بنی اسرائیل اس وقت موجود ہے وہ تو یروشلم کے اندر عمر لا آج بھی لگا کے فالو کر رہے ہیں، جو کہ حضرت عمر فاروق نے وہاں پر بنا کے دیے تھے، وہ آج بھی اس عمر لا کو فالو کرتے ہیں، اور یہ عمر لا وہ ہیں جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اگر نہر کے کنارے کوئی جانور بھی مر گیا تو اس کے ذمہ دار خلیفہ وقت یعنی کہ اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور ہمارے سیاستدان تو پتہ نہیں کون سے خواب دریچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو اس چیز سے کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑتا۔
यही बात तो है। ये जो आपने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल का हवाला दिया, फुरात के किनारे कुत्ता भी अगर प्यासा मर गया तो खत्ताब के बेटे उमर से पूछा जाएगा। यही सोशल वेलफेयर का, यही वेलफेयर और रिफाई समाजी रिफाई स्टेट का तस्वुर था, और इसी तस्वुर को लेकर के बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। लिहाजा अब जो करने का काम है, बहैसियत इज्तिमाई हम तौबा करें, आजादी की नेमत की कदर करें, करप्शन, खियानत, बददियानती, वादे की खिलाफ वर्जी, इस पर तौबा करें, अल्लाह के सामने गिड़गड़ा करके माफी मांगे। अगस्त के महीने और बिलखुसूस 14 अगस्त को हम एक नया अज़म करें, ऐ अल्लाह अब हम इस वतन अजीज के साथ जितना जुल्म कर चुके, मगर अब आपसे किए गए वादे को पूरा करने की बिल्कुल तरफ कदम उठाएंगे। इसी वादे को पूरा करने के आज़म के साथ ही मैं आपका मुफ्ती साहब शुक्रिया अदा करूंगी। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।